پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو سبق ہے یہ ہے سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ اس سے پہلے ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ تھا خاک وطن، ایک نظم تھی جان نثار اختر کی۔ آج یہ سبق جو ہے یہ ہے سگریٹ نوشی کی تباہ کاریاں۔ ہم اس کی شروعات کرتے ہیں۔ ہم آج اس کی عبارت خوانی کریں گے۔ ہمارا مقصد ہے اس کی عبارت خوانی۔ سگریٹ نوشی ایک بری عادت ہے۔ یہ کسی بھی طرح صحت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ یہ کئی مضر اثرات کی عامل ہے۔ انہی مضر اثرات کے پیش نظر اس کو بین الاقوامی سطح پر انجریس ٹو ہیلتھ قرار دیا گیا ہے، اور سگریٹ کے ہر پیکٹ پر یہ جملہ درج ہوتا ہے۔ کچھ سال پہلے اس جملے میں تبدیلی لائی گئی۔ اب ہر سگریٹ پیکٹ پر یہ عبارت درج ہوتی ہے، سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ یعنی اب اس کو تبدیل کر کے کیا جملہ لکھا جاتا ہے؟ سگریٹ سے کینسر ہوتا ہے۔ سرکار نے عوامی جگہوں پر سگریٹ کے استعمال پر پابندی لگائی ہے۔ عوامی جگہ کون ہوتی ہیں؟ جیسے اسپتال ہے، سکول ہے، باقی دیگر ادارے جو ہوتے ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عوامی جگہیں۔ تو ان جگہوں پر انہوں نے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اور وہاں پابندی عائد کی ہوتی ہے کہ یہاں سگریٹ نہیں پینا چاہیے۔ سگریٹ پینے پر پابندی عائد کی گئی ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف نوش کرنے والے یعنی پینے والے کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے کافی نقصان پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سگریٹ پیتا ہے، نوش کرتا ہے، ایک اسی کو نہیں اس کا برا اثر پڑتا ہے، بلکہ اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی صحت پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز کے سے نقصان ہوتا ہے، سگریٹ نوشی کا شمار فضول خرچی میں ہوتا ہے، کیونکہ جس چیز کے کھانے پینے اور استعمال کرنے سے انسان کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، وہ فضول خرچی میں آتی ہے۔ سگریٹ نوشی ایک نشہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب ہو گیا مذہب کی جمع نے نشہ اور اشیاء کے استعمال سے منع کیا ہے۔ اشیاء ہو گیا شے کا مطلب ہوتا ہے چیز، اشیاء ہو گیا چیزیں، استعمال سے منع کیا ہے۔ سگریٹ نوشی بھی تمام عالمی مذاہب کی نظروں میں ایک بری چیز ہے۔ اس نشے کے مضر اثرات کی اگر گنتی کی جائے تو ایک طویل فہرست تیار ہوگی۔ طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبی چوڑی۔ سگریٹ نوشی صحت کو بیکار کر دیتی ہے اور بے شمار قسم کی بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ یعنی سگریٹ نوشی سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کچھ اتباع نے اسے سانپ سے تشبیہ دی ہے۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے ڈاکٹر، یعنی اتباع ہو گیا طبیب کی جمع۔ طبیب ہم کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو۔ تو اتباع کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کی، طبیب کی جمع نے اس کو سانپ کہا ہے، سانپ سے تشبیہ دی ہے، جو آدمی کے جسم سے لپٹا ہوا ہے، ذہن کو بوجھل بنا کر انسان کی حرکات و سکنات پر بھی برا اثر ڈالتی ہے۔ یعنی یہ سگریٹ نوشی جو ہے یہ انسان کے دماغ کو بوجھل بناتی ہے، اور انسان کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں ان پر بھی اس کا کافی اثر پڑتا ہے، برا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء ہو گیا عالم کی جمع، عالم کی جمع کو ہم کیا کہتے ہیں؟ علماء۔ تو انہوں نے اس کو حقہ کو مکروہ قرار دیا ہے، اور بعض نے اس کے کہا ہے کہ یہ حقہ پینا جو ہے، یہ نشہ کرنا جو ہے یہ حرام ہے۔ سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سگریٹ پینے والوں کی اکثر تعداد دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ سگریٹ نہ پینے والوں کے مقابلے میں سگریٹ پینے والے 10 گنا اس طرح کی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو گلے کا اور کئی کو پھیپھڑوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے۔ تمباکو کے اندر جو کیمیاوی اجزاء پائے جاتے ہیں ان میں نکوٹین ایک خاص جز ہے۔
نکوٹین کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کی یہ رائے ہے کہ اس میں زہریلے اثرات پائے جاتے ہیں جو کینسر جیسی مہلک بیماری کو جنم دیتے ہیں۔ مہلک کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنے والی، مار ڈالنے والی۔ ماہرین ماحولیات کے مطابق سگریٹ نوشی بھی ماحولیات کی آلودگی کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کا دھواں ہوا میں پھیلنے کے بعد پورے ماحول کو متاثر کر دیتا ہے۔ سگریٹ نہ پینے والا بھی اس دھوئیں کا کسی نہ کسی طرح شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے اب یہ نعرہ عام ہو گیا ہے، تمہاری تمباکو نوشی میری صحت کے لیے مضر ہے۔ سگریٹ نوشی سے آگ کی وارداتیں بھی رونما ہوتی رہتی ہیں۔ کئی لوگ رات کو سونے سے قبل یعنی سونے سے پہلے بستر میں گھسنے سے پہلے سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، سگریٹ سلگا لیتے ہیں۔ بعض اوقات اسی حالت میں سو جاتے ہیں اور سلگتا سگریٹ بڑی آسانی کے ساتھ بستر کو جلا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف اس کا بستر ہی جل جاتا ہے بلکہ وہ خود بھی جھلس کر موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس معمولی غلطی سے بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں، جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس معمولی سی غلطی سے سگریٹ سلگتا ہوا چھوڑ دینے سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بستیوں کی بستیاں جل جاتی ہیں۔ سگریٹ نوشی کو اچھے سماج کی نظروں میں بھی بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ اس بری عادت میں مبتلا لوگوں کو کبھی کبھار سماجی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس فضول کی لت میں مبتلا لوگ نشہ کے وقت اس کے دستیاب نہ ہونے پر دوسروں سے مانگنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات وہ چوری جیسے جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں سگریٹ بیچنے یا نوش کرنے پر سخت ممانعت ہے، یعنی سخت منع کیا گیا ہے۔ ممانعت کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، تاکہ نئی نسل اس بری عادت میں پڑ کر اپنے مستقبل کو برباد نہ کرے۔ سگریٹ نوشی سے جو امراض پیدا ہوتے ہیں، یعنی سگریٹ پینے سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں سے چند کا ذکر یہاں ہے۔ چند یہ ہیں: پھیپھڑے کا کینسر، گلے کا کینسر، اندرونی سوزش، دل کے پھپھولے اور ناگہانی موت۔ ناگہانی کا مطلب ہو گیا اچانک۔ گردش خون کا بگاڑ، معدے کا زخم، گردہ کا کینسر، مردہ بچہ پیدا ہونے میں اضافہ۔ ہم سب کو چاہیے کہ سگریٹ نوشی کے خلاف اپنے گھر، اپنے سکول اور اپنے گرد پیش بیداری کی مہم چلائیں اور سگریٹ نوش لوگوں کو یہ بری عادت چھڑوانے پر مجبور کریں۔ یعنی ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس، اپنے گرد پیش، اپنے سکولوں میں، اپنے گھروں میں ایک مہم چلائیں کس کی، کہ سگریٹ نوش جو ہیں، جو سگریٹ پینے والے جو لوگ ہیں، ان کو عام بیداری کے لیے، یعنی ان کو ہوشیار کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ایک مہم چلائیں۔ شکریہ۔